یونٹ نمبر 3 کا ہمارے پاس جو تھا ڈاکٹر وحید قریشی کی تصنیف کردہ یہ سبق جو ہے علامہ اقبال کا تصور وطنیت، یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے۔ اب اس کے آگے جو ہے علامہ نے اشعار میں، یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار میں جا بجا یعنی جگہ جگہ وطن کے مغربی تصور کی مخالفت کی ہے۔ یعنی علامہ اقبال نے کچھ اشعار میں جو ہے مغربی تصور وطنیت کی جو ہے وہ مخالفت کی ہے کہ آیا یہ اسلامی نظر قومیت کے جو ہے وہ کس طرح متصادم ہے، اور اسلام جو ہے مغربی تصور وطنیت کو جو ہے وہ رد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی نثری تحریروں میں بھی مسلمان ممالک کی عمرانی یعنی معاشرتی تاریخ کی مدد سے مسلمانوں کے تصور وطنیت کے بارے میں بعض بنیادی تصورات ملتے ہیں۔ علامہ اقبال نے صرف اشعار کے ذریعے سے نہیں بلکہ نثری تحریروں میں بھی، یعنی انہوں نے جو ایسے مضامین لکھے ہیں جو مسلمانوں کے لیے ان میں جو ہے ایک مقصد ہے، جن کو پڑھ کر اور مسلمانوں کی عمرانی تاریخ کی مدد سے مسلمانوں کے تصور وطنیت کے بارے میں بعض بنیادی تصورات جو ہے وہ ملتے ہیں، جس کو ہم پڑھ کر جو ہے مغربی تصور وطنیت سے جو ہے ہمارا الگ راستہ جو ہے وہ نکلتا ہے۔ اس مرحلے پر جغرافیائی اور مجرد تصورات یعنی رکے ہوئے جس میں لچک نہ ہو کے درمیان ربط کی تلاش یعنی ایک تعلق کی تلاش ہمیں پاکستانی قومیت کی اصل بنیاد تک لے جا سکتی ہے۔ اگر اس مرحلے میں ہم علامہ اقبال کے اشعار اور ان کی نثری تحریروں کو پڑھیں اور اپنی عمرانی تاریخ کو پڑھیں تو ہم پہ جو ہے تصور وطنیت کی راہ جو ہے وہ صحیح طور پر جو ہے کھل کر سامنے آ سکتی ہے۔ اور اس مرحلے میں جغرافیائی حدود جو ہے اور وہ رکے ہوئے تصورات جو بے لچک ہے، اگر ان دونوں کو ہم صحیح طور پر پڑھ لیں اور ان کے درمیان جو ہے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں اور ان کو تلاش کریں تو ہم جو ہے پاکستانی قومیت کی اصل بنیاد تک جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں۔ پھر قرآن مجید کی ایک صورت کا حوالہ دیا ہے، سورۃ الحجرات سے واضح ہے کہ ذات اور خاندان محض یعنی صرف شناخت کے لیے ہے۔ اصلی شرف و فضیلت کا معیار نسب نہیں، یعنی کوئی ذات وغیرہ نہیں، اصل نہیں اس کا، بلکہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ پھر اس صورت کے حوالہ دیا ہے ہمیں کہ اگر کوئی ذاتوں میں اور خاندانوں میں بٹا ہوا ہے تو یہ محض اس کی شناخت کے لیے ہے کہ آیا اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس پہ ہم جو ہے وہ پاکستانی قومیت کا تصور جو ہے وہ استوار نہیں کر سکتے، بلکہ انسان کی اصل شرف اور فضیلت کیا ہے، اس کا اصل نہیں بلکہ اس کی جو ہے وہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ علامہ اقبال اسی پر زور دیتے ہیں، اور شعوبی یعنی شعوب قبائل کو کہتے ہیں، گروہ کو کہتے ہیں، قبائلی، نسلی، لونی یعنی رنگت کے حوالے سے، اور لسانی یعنی زبان کے حوالے سے جو امتیازات پر اسلامی نظم و لین کی فوقیت تسلیم کرتے ہیں، اور یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جہاں سے ہم مذکورہ بالا مسائل کو، یعنی اوپر جتنے بھی اسلامی تصور وطنیت کے جتنے بھی مسائل پیش ہوئے ہیں، یا زبان کے حوالے سے یا رنگ یا نسل کے حوالے سے جتنے بھی مسائل گزرے ہیں، اس کو ہم جو ہے حل کر سکتے ہیں۔ باقی رہا لسانی مسئلہ یعنی زبان کے حوالے سے مسئلہ جو رہا ہے عالم اسلام میں، تو اسلام کی عمرانی یعنی معاشرتی تاریخ کے مطالعے میں اس کا جواب موجود ہے۔ زبان اظہار کا وسیلہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں پہ جائیں تو زبان کو جو ہے وہ بت بنا کر اور اس کی برتی پوجا جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو صرف اظہار کا وسیلہ ہے۔ ہم اپنی بات جو ہے اگر کسی اور قوم کی زبان سے بھی جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں، اپنی مقصد کو بیان کر سکتے ہیں، تو ہم جو ہے کسی اور ملک کی زبان یا کسی اور شہر کی، گاؤں کی جو ہے وہ زبان استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جو اپنی زبان ہے آپ اسی میں جو ہے بات کریں، نہیں، یہ صرف اظہار کا وسیلہ ہے، اپنی بات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانا ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو۔ صدیوں تک تمدنی سطح پر ترجیحات کا ایک اہم اصول قائم رہا ہے، جس کی روح سے عربی کو قرآن پاک کی زبان کی ہونے کی وجہ سے فوقیت حاصل تھی۔ اگر سب سے پہلے دیکھا جائے کہ عربی کو جو ہے وہ قرآن پاک کی جو ہے وہ زبان ہے اور اس کو برتری بھی حاصل ہے اس زبان میں، مگر عالم اسلام کی ثقافتی زبان جو ہے وہ فارسی تھی۔ مسلمان جس ملک میں بھی گئے وہاں کی زبان انہوں نے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ عالم اسلام میں جتنے مسلمان اگر ان کی ثقافتی زبان فارسی تھی مگر وہ کسی اور ملک میں گئے اور ان کی زبان کوئی اور تھی، نہیں، انہوں نے اس کو جو ہے وہ مقصد نہیں بنایا، بلکہ اگر وہاں کی زبان بھی ان کو آتی تھی تو انہوں نے اس کو بھی اظہار کا وسیلہ بنایا۔ جس علاقے میں پہنچے وہاں کی علاقائی زبان ان کے لیے تبلیغ و ہدایت کا ذریعہ بنی۔ اگر
ان کی وہی زبان ان کو آتی تھی تو انہوں نے وہی ذریعہ اسی زبان کو جو ہے اپنا تبلیغ اور ہدایت کے لیے جو ہے وہ ذریعہ بنایا۔ زبان کے ساتھ پرستش کا یعنی عبادت کا کوئی شائبہ یعنی کوئی شک جو ہے شامل نہیں کیا گیا، نہ ملکی اور علاقائی زبانوں کے درمیان کسی مناشقت کی خبر ملتی ہے، یعنی کسی جھگڑے کی خبر ملتی ہے۔ 20ویں صدی سے قبل یعنی 20ویں صدی سے پہلے عالم اسلام میں زبانیں جھگڑے کا سبب نہیں تھیں، کیونکہ جو زبان ہوتی تھی جس ملک کی وہاں پہ لوگ جا کر وہی زبان بول لیتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ اگر کسی اور ملک سے بندہ جاتا تو وہ اپنی ہی زبان میں جو ہے وہ بات چیت کرتا، تو اس لیے عالم 20ویں صدی سے قبل اس طرح زبان کے حوالے سے لسانی اختلافات جو ہے وہ موجود نہیں تھے، کیونکہ اصل اہمیت زبانوں کو نہیں مطالب کو حاصل رہی، کیونکہ جب ایک انسان اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے کوئی اور بھی زبان کسی اور زبان میں بھی جو ہے وہ بات کرے، صرف اپنی مطلب جو ہے وہ پوری کرنا ہوتی ہے، نہ کہ زبان کو جو ہے وہ مقصد بنا کر اس پہ جھگڑے کرنا شروع کرے بندہ۔ زبان اظہار کا وسیلہ ہے، وہی جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ زبان جو ہے وہ اظہار کا وسیلہ ہے، بات چیت کا ذریعہ ہے کہ آپ اپنی بات جو ہے دوسروں تک پہنچائے۔ وسیلہ اگر مقصد بن جائے، اگر یہی زبان کا ذریعہ جو ہے اس کو مقصد بنا لیا جائے تو اس سے کتنی ہی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے، تو اس سے کئی فسادات لڑائی جھگڑے جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کا حوالہ ہم یوں بھی دے سکتے ہیں کہ جس طرح آپ لوگوں نے پہلے چیپٹر مولوی عبدالحق میں بھی پڑھا ہے کہ جس طرح مولوی عبدالحق جو ہے وہ ہندوستان میں اردو کو مسلمانوں کی قومی زبان بنانا چاہتے تھے، اور گاندھی جو ہے وہ ہندوستان میں ہندی کو قومی زبان بنانا چاہتے تھے، تو اس سے پھر اس طرح بہت ساری خرابیاں اور لڑائیاں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے لسانی مسائل میں یہی خرابیاں راہ پا چکی ہے۔ زبان کے مسائل کے حوالے سے بہت سی خرابیاں اسی وجہ سے پائی جاتی ہے کہ انسان نے جو ہے مسلمانوں نے اور جہاں پہ وہ رہ رہا ہے انہوں نے زبان کو بھی جو ہے وہ مقصد بنا دیا ہے، اور فکر اقبال کی سوچ سے ہم ان پر غلبہ پا سکتے ہیں، اس پر قابو پا سکتے ہیں اگر ہم نے جو ہے زبان کو مقصد نہیں بنایا۔ علامہ اقبال کی یہ سبق جو ہے علامہ اقبال کی تصور وطنیت ڈاکٹر وحید قریشی کی تصنیف کردہ کتاب اساسیات اقبال سے جو ہے وہ لی گئی ہے۔ اب اس سبق کا مرکزی خیال جو ہے وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر وحید قریشی نے جو ہے علامہ اقبال کا تصور وطنیت میں جو ہے ایسی تصور کے حوالے سے کون سی بات بیان کی ہے کہ مغربی تصور وطنیت کی خرابیاں انہوں نے بیان کرتے ہوئے اسلامی نظر قومیت کو سراہا ہے، کیونکہ مغربی تصور وطنیت کی بنیاد رنگ و نسل، قبائل و جغرافیائی قیود اور لسانی رشتوں کو جو ہے وہ قرار دیا ہے، جبکہ اسلامی نظر قومیت میں اس قسم کی کوئی باتیں نہیں ہے۔ بقول مصنف کہ علامہ اقبال جو مصور پاکستان تھے اور ابتدا میں وطنی قومیت کے بڑے علمبردار تھے، جس کا ذکر انہوں نے اپنے مجموعے بانگ درا کی نظموں میں بھی کیا ہے، جس میں ہم نے پڑھا بھی ہے، جس میں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات آئی ہے، لیکن تقسیم بر صغیر کے بعد پیدا ہونے والے جغرافیائی اور لسانی مسائل سے ان کے نظریات میں یکسر تبدیلی جو ہے وہ رونما ہو گئی، اور وہ نظریہ قومیت کے اسلامی پہلو کو اجاگر کرنے میں سرگرم ہو گئے، اور قرآن کی سورۃ الحجرات کے مطابق وہ کہنے لگے کہ ذات اور خاندان محض شناخت کے لیے ہے، اصل شرف اور فضیلت کا معیار نسب نہیں بلکہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ وہ چاہے جو بھی زبان بولنے والے ہو، جس قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہو اور جس ملک کا باشندہ ہو، وہ مسلمان کہلائے گا، اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار نیک اعمال پر ہے۔ مشق کی طرف ہم آتے ہیں۔ پہلا سوال ہمارے پاس ہے صفحہ نمبر 24 پہ، درست الفاظ کی مدد سے خالی جگہوں کو پر کریں۔ آپ بھی اپنی کتابوں میں اس خالی جگہوں کو جو ہے وہ پر کریں۔ سبق آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے اور اب اس کو پر کرنے میں آسانی ہوگی۔ پاکستان ایک دیش مملکت ہے، نظریاتی عالم اسلام کی ثقافتی زبان ڈیش رہی ہے فارسی، پاکستان کی قومی زبان ڈیش ہے اردو، زبان اظہار کا وسیلہ ہے ڈیش نہیں کہ ان کی پوجا کی جائے بت، اصلی شرف و فضیلت کا معیار نسب نہیں ڈیش ہے تقویٰ۔ کویسچن نمبر 2، مغرب کے تصور وطنیت اور اسلامی نظر قومیت کے درمیان بنیادی فرق و امتیاز کیا ہے؟ سوال نمبر 3، اقبال زبان پرستی اور وطن پرستی کے کیوں مخالف تھے؟ کویسچن نمبر 4، اس جملے کا مطلب واضح کرے، اصل اہمیت زبانوں کو نہیں مطالب کو حاصل رہی۔
نیکسٹ پیج پہ آئیں، صفحہ نمبر 25 پہ کویشچن نمبر 5 سورۃ الحجرات میں شعوب و قبائل کا اصل مقصد کیا بیان کیا گیا ہے؟ کویشچن نمبر 6 درج ذیل الفاظ و تراکیب کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مطلب واضح ہو جائے۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس نصب العین، اس کے معنی ہے مقصد، متصادم ٹکراؤ، خد و خال ظاہری شکل و صورت، درتی پوجا وطن سے محبت، تغیر و تبدل تبدیلی، لسانی اختلافات زبان سے متعلق اختلافات، سرچشمہ منبع ذریعہ، ثانوی حیثیت دوسرے نمبر کی۔ آپ کوشش کریں کہ ان الفاظ کی جو ہے وہ جملے آپ لوگ خود بنائیں اور اسکول سے ان تمام چیپٹرز کے آپ کو نوٹس بھی ملیں گے۔ کویشچن نمبر 7 جو ہے نیچے دی ہوئی عبارت کو غور سے پڑھیں، اس میں ذو معنی الفاظ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم ذو معنی الفاظ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ آیا ذو معنی الفاظ ہمارے پاس جو ہے وہ کون سے الفاظ ہوتے ہیں۔ اس کی تعریف جو ہے اسی پیج پر نیچے موجود بھی ہے۔ ذو معنی الفاظ ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے جن کے دو مختلف معنی ہو، جیسے ہار جس کا ایک مطلب ہے پھولوں کا ہار، دوسرا مطلب ہے شکست، یعنی تلفظ کے حوالے سے، املا کے حوالے سے وہ ایک جیسے لکھے جاتے ہیں مگر اس کے معنی میں جو ہے وہ فرق پایا جاتا ہے۔ جس طرح ایک ہار کا مطلب پہننے والا ہار، پھولوں کا ہار، اور دوسرا جو ہے وہ شکست ہے۔ اب یہاں پہ نیچے دی ہوئی عبارت ہے اور اس عبارت میں ذو معنی الفاظ کے جو ہے وہ دو جوڑے جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے اور اس کے پھر جو ہے جملے بنانے ہیں۔ اب ہم اس عبارت کو پڑھتے ہیں۔ ان دنوں زہیر دمشق میں تھا، ایک بار اس نے ایک کتاب میں پڑھا تھا۔ اب یہاں پہ جو پہلا ذو معنی لفظ ہے ہمارے پاس ہے بار، یعنی یہ کس چیز میں استعمال ہوتا ہے؟ ایک بار، کئی بار، دو بار، اس معنی میں اس کا یہ مطلب نکلتا ہے، یعنی ایک بار۔ کہ ملک شام میں ایک پہاڑی علاقے میں سونے کی ایک کان موجود ہے۔ اب اس جملے میں 3 ذو معنی الفاظ ہے۔ ایک لفظ ہے شام، دوسرا ہے سونے، تیسرا ہے کان۔ یہاں پہ ملک شام، تو شام کے حوالے سے اس کے معنی بنتے ہیں کہ ملک شام۔ یہاں پہ پہاڑی علاقے میں سونے، تو یہاں پہ سونے سے مراد ہی جواہرات ہے جو پہنتے ہیں سونا لوگ، وہ ہیں۔ اور کان، زیر زمین موجود کانیں جو ہوتی ہے، جیسے سونے کی کان، کوئلے کی کان، نمک کی کان، وہ کان ہے۔ ہمارے پاس اب 4 ذو معنی الفاظ جو ہے ایک ایک وہ ہو گیا ہے۔ اس کے جو باقی ایک ایک جوڑا ہے وہ نیچے آئے گا۔ اس نے سامان سفر اونٹ پر بار کیا۔ بار یہاں پہ ایک بار ادھر آ گیا، یعنی ایک بار، دو بار اس معنی میں، اور یہاں پہ بار کا مطلب ہے یعنی بوجھ، وہ سامان جو اس نے اونٹ پر رکھا تھا، بار یعنی بوجھ۔ اور خزانے کی تلاش میں چل دیا یعنی چلا گیا، یہ دیا جو ہے اس معنوں میں آتا ہے جل دیا۔ شام کا اندھیرا ہونے سے پہلے وہ اس علاقے میں گیا۔ اب یہاں پہ ایک شام اوپر آیا تھا، شام ملک، اور یہاں پہ دوسرا شام جو ہے وہ وقت کے حوالے سے آیا ہے، ٹائم کے حوالے سے۔ اچانک ایک جھاڑی سے ایک زخمی ہرن نکلا جو زیادہ تیز نہیں دوڑ سکتا تھا۔ زہیر نے اسے پکڑ کر تیز چھری سے ذبح کیا اور اس کا گوشت مزے سے کھایا۔ اس کا خیال تھا کہ کل صبح اپنے کام کا آغاز کر دے گا۔ اب یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے کل، تو ایک گزرا ہوا کل اور آنے والے کل کے اس میں جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، لیکن یہ جان کر اسے پریشانی ہوئی۔ اب یہاں پہ لفظ جان ہے، یعنی کسی چیز کے بارے میں جاننا، جان کر، یہ وہ والے جان، اس کی معنی یہ آتی ہے کہ خزانے کی نشاندہی کرنے والی مشین کی کوئی کل خراب تھی۔ ایک کل جو ہے یہ ہے جس کی معنی تھا گزرا ہوا کل، آنے والا کل، اور ایک کل یہ ہے، اس کل کا مطلب ہے یعنی مشین کا کوئی پرزہ، حصہ۔ وہ دیا جلا کر اسے ٹھیک کرنے لگا۔ اوپر ایک دیا آیا تھا، چل دیا، دے دیا، یہ اس معنوں میں آتا ہے، اور یہ دیا جو ہے یعنی دیا جلاؤ جو چراغ نما ہوتا ہے، اسے ٹھیک کرنے لگا۔ جلد ہی اسے کامیابی مل گئی تو اس کی جان میں جان آئی۔ ایک جاننا یعنی کسی چیز کے بارے میں جاننا یہ تھا، اور یہ جان جو ہے انسانی جان، یعنی اس کی جان میں جان آئی۔ اس رات اس کے کان میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا۔ ایک کان کے بارے میں ہم نے اوپر پڑھا تھا، زیر زمین جو کانیں ہوتی ہے، سونے کی، نمک کی، کوئلے کی، جو بھی ہو، اور یہ کان جو ہے انسانی اعضاء والا کان ہے، یعنی اس کے کان میں درد ہو رہا تھا، اس لیے اسے آرام سے سونے کا موقع ہی ملا۔ ایک سونا اوپر ہم نے بیان کیا تھا، یعنی جو جواہرات ہوتے ہیں، سونا ہوتا ہے،
اور یہ سونا جو ہے وہ نیند کے معنوں میں آتا ہے جب لوگ سوتے ہیں. تو یہ کل ملا کر 7 جوڑے بن گئے ہمارے. بار بار، شام شام، سونے سونے، کان کان، جان جان، کل کل، دیا دیا. تو یہ زمینی الفاظ کے جو ہے وہ 7 جوڑے بن گئے. اب ہمارے پاس جو نیکسٹ کویسچن ہے، نیچے دیے گئے جملوں میں محاوروں کی درستی کریں. ہمارے پاس پہلا محاورہ ہے، یہاں تو الٹی جمنا بہہ رہی ہے. تو درست ہمارے پاس ہوگا، یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے. پھر سیکنڈ ہے، اس نے اپنے پاؤں پر ہتھوڑا مارا ہے. تو ہتھوڑا یہ غلط ہے محاورہ. ہمارے پاس ہے ہتھوڑا کی جگہ کلہاڑی. صحیح محاورہ جو ہے، اپنے پاؤں پہ آپ کلہاڑی مارنا. تیسرا ہے، ہر کوئی اپنا بالو سیدھا کرنے میں لگا ہے. تو بالو کی جگہ یہ غلط محاورہ ہے، الو. اپنا الو سیدھا کرنا، یہ صحیح محاورہ ہے. آخری ہے، تم نے جیسے جلتی پر پانی ڈال دیا. پانی کی جگہ یہ غلط ہے، تیل ہے. جلتی، آگ پر تیل چھڑکنا، یہ صحیح محاورہ ہے. اور محاورے کی تعریف میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بیان کر چکی ہوں کہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا وہ مجموعہ جو اہل زبان کا مرتب کردہ ہو، جو حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو، تو اس کو جو ہے محاورہ کہتے ہیں. محاورہ کبھی کبھار کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو ہم محاورہ کہہ دیتے ہیں، یہ مجازی معنوں میں ہوتا ہے جبکہ حقیقی معنوں میں یہ نہیں ہوتا. تو یہ محاورے کی تعریف ہے. اب ہم آتے ہیں مضمون کی طرف کہ مضمون کیا ہے. یہ جو سبق ہم نے پڑھا ہے علامہ اقبال کا تصور وطنیت، تو یہ صنف کے حوالے سے ہمارے پاس جو ہے وہ مضمون ہے ڈاکٹر وحید قریشی کی. مضمون کے لغوی معنی یعنی لغت کے اعتبار سے ضمن میں لیا ہوا. ادبی اصطلاح میں مضمون سے ایسی معلوماتی تحریر ہے جو زندگی کے حقائق یعنی حقیقت اور مسائل پر ادبی انداز میں لکھی گئی ہو. مضمون میں کسی بھی متعین یعنی مقررہ موضوع پر متدلل یعنی دلیل کے ساتھ سنجیدہ اور معروضی بحث کے ذریعے کوئی حقیقت، خیال یا نقطۂ نظر کو قاری تک پہنچایا جاتا ہے. مضمون ہمیشہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. اب مضمون چاہے وہ ادبی حوالے سے ہو یا کسی بھی موضوع پر ہو، مگر وہ جو ہے کافی دلیلوں کے ساتھ بھی ہو، سنجیدہ بھی ہو، اور اس میں چھوٹی چھوٹی جو معروضی بحث و مباحثے ہوتے ہیں اس کے ذریعے جو ہے حقیقت اور خیال جو ایک انسان کا ہوتا ہے یا نقطۂ نظر، وہ قاری تک یعنی پڑھنے والے تک جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے. اور مضمون ہمیشہ جو ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. سب سے پہلے جو بات ہوتی ہے تمہید. تو تمہید میں اگر فرض کرے ہمارے پاس ایک مضمون ہے وقت کی پابندی، تو وقت کی پابندی میں آپ کا جو آغاز ہوگا تمہید ہوگی. آپ نے وقت کو کرنے کے وقت کیا ہے، اس کی پابندی کیا ہوتی ہے، تو ایک 5-6 سطروں میں، لائنوں میں جو ہے آپ نے تمہید جو ہے وہ بیان کرنی ہے. نفس مضمون، یہ مضمون کا اصل حصہ ہوتا ہے. اس میں آپ ہیڈنگز بھی دے سکتے ہیں اور ہیڈنگز کے بغیر بھی مضمون جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں مضمون. تو آپ ہیڈنگ جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ لکھو گے. یہ نہیں کہ ایک بات آپ نے پہلے کر دی جو آخر میں آتی ہے اور وہ آپ نے جو ہے وہ پہلے کر دی، نہیں. ترتیب کے ساتھ آپ نے نفس مضمون کو جو ہے وہ لکھنا ہے. پھر اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ خاتمہ آخر میں آپ نے ایک پیراگراف کی صورت میں کرنا ہے، اور اس کو بھی صحیح، یہ نہیں کہ خاتمہ پہلے آ جائے نفس مضمون پر اور نفس مضمون جو ہے وہ بعد میں آ جائے. تو یہ ہمارے پاس مضمون کی تعریف اور مضمون کے وہ 3 حصے آ گئے. اگر آپ کوئی مضمون لکھو تو آپ کو پتہ ہو کہ اس کا تمہید، نفس مضمون اور خاتمہ جو ہے وہ کیسا ہے. اب یہ چیپٹر ہمارا علامہ اقبال کا تصور وطنیت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور اس کے نوٹس بھی آپ کو جو ہے وہ اسکول سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے پھر.